السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اس کے کچھ اقتباسات اور اہم نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی کے نفاذ کی منظوری ہوئی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور پاکستان ایگرو بیسڈ اکانومی دوبارہ سے اپنی ریوائیو کی طرف جا رہا ہے، اور اس ریوائیول کے لیے پاکستان نے مختلف جو پیرامیٹرز ہے اس کا تعین بھی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج اپنی خارجہ پالیسی اور بالخصوص وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چین کے ساتھ اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اسے مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے دن رات کام جاری ہے، ان کا کہنا تھا۔ چین کی حالیہ دورہ اور بزنس کانفرنس انتہائی اہم انہوں نے قرار دی ہے، جو B2B جو کانفرنس ہوئی ہے۔ افواج پاکستان اور شہداء کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا میجر عدنان اسلم نے دہشت گردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد، سسر اور بہنوئی نے فخر کا اظہار بھی کیا۔ سوشل میڈیا پر شہداء اور اداروں کی تضحیک کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اس کے لیے ایک جامع میکانزم جو ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اور سیلاب اور ماحولیاتی بحران، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اب سندھ میں بھی سیلاب سے تباہی جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ کچھ جو اس کے چیدہ نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پینلسٹ کا تعارف کرواتے چلیں۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ اور شنیلا عمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار اور قلمکار۔ آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ آغا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رشید صافی صاحب، سب سے پہلے ماحولیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پوری دنیا اس وقت اس کیٹسٹرافی کا سامنا کر رہی ہے، اور لیس ڈیولپ کنٹریز کر رہے ہیں، اور پاکستان اس میں اس وقت سر فہرست دکھائی دے رہا ہے۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج اس فیڈرل کیبنٹ اجلاس کو؟ بہت اہم اجلاس ہوا ڈاکٹر صاحب، اور اسپیشلی جو آپ نے دو موضوعات کا چناؤ کیا جس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ واقعی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل موضوعات ہے۔ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے، کبھی آٹے کا بحران آ جاتا ہے، کبھی کاشتکاروں کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی سبزیوں کی قیمت آپے سے باہر ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے کوڑیوں کے مول بکتی ہے سبزیاں۔ تو کوئی ایک نظام نہیں ہے۔ زرعی شعبہ جو ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جو سب سے بڑے جو یہاں پہ جو زمیندار ہے، میں چھوٹوں کاشتکاروں کی بات نہیں کر رہا جن کے مربوں پہ مبنی اراضیاں ہیں، وہ لوگ تو مستفید ہوتے ہیں، بینکوں کے قرضوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں، ٹیکس کے استثناء سے بھی وہ فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن جو کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ ہمیشہ سے رلتا رہتا ہے، پٹتا رہتا ہے۔ یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے، اور اسپیشلی جب سے وزیر اعظم صاحب نے یہ آفس سنبھالا ہے، تو ان کی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ایگریکلچر کے شعبے کو ایک مربوط نظام کے تحت لایا جائے، چھوٹے کاشتکاروں کو، کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، کھیت سے منڈی تک جو نیٹ ورک ہے روڈ کا اور تحصیل کا، وہ اس کا نظام بہتر ہو جائے، آبپاشی کا نظام بہتر ہو، زرعی قرضے ان لوگوں تک اور پہنچے ٹارگیٹڈ سبسڈی جس کی بات کی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی جا رہی ہے، اور زرعی قرضے ان لوگوں تک پہنچے، ان کے کسانوں تک پہنچے، مراعات ان تک پہنچے جو اس کے مستحق ہو، نہ کہ بڑے بڑے کاشتکار اور بڑے بڑے جاگیردار اس سے استفادہ ہو۔ یہ تو زرعی پالیسی کے حوالے سے اور جو زرعی ترقی کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے اقدام جو اٹھائے ہیں، اور پوری کابینہ نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ زراعت کی ترقی کے لیے نہ صرف مقامی وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا، بالکل۔ بلکہ چین جیسے ممالک سے مدد بھی لی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کے نتیجے میں ویسی بھی زرعی شعبہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور مزید جو ہے کسانوں کو پریشانی آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ تو وفاقی کابینہ نے یہ جو یہ ایک سبجیکٹ اپنے سامنے رکھا ہے، یہ وقت کی ضرورت اور عین حالات کے مطابق یہ فیصلہ ہے۔ امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو۔ اور جہاں تک قدرتی آفات کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا جو اہم فیصلے ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔
جب آفات اسپیشلی سیلاب اور پانی اچھا، کی میں رشید صافی صاحب کیونکہ اس کو آگے بڑھاؤں گا، اب آپ نے سیلاب کی بھی بات کی ہے، تو حالیہ سیلاب سے اب تک 40 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوئی ہیں، 20 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ اس وقت اہم اور تھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ لبکشائی کی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے ان کی بات کو انڈورس بھی کیا۔ تو شنیلا ہماری یہ بتائیے گا کہ زرعی ایمرجنسی اور خاص طور پر سیلاب کے تناظر میں اگر ہم بات کریں، ایک طرف ستلج میں پانی دوبارہ چھوڑ دیا گیا، راوی کی صورتحال ہم نے دیکھی، پھر ہم اس ناردرن ایریاز کی کیٹسٹرافیز کی بات کریں، تو صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کیے گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ 2022 میں بھی ظاہر PDM-1 کی حکومت تھی، اور وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ اس وقت بھی جب دنیا کے کسی بھی فورم کے اوپر جاتے تھے تو جا کے پاکستان کا کیس جو ہوتا تھا وہ لڑ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں اس میں ہمارا حصہ تو 2% ہے، جبکہ باقی یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر حصہ ان ترقی یافتہ ممالک ہے کہ جو آج گرین انوائرمنٹ پہ کام کرنے کے لیے جو فنڈ رکھا گیا وہ بھی سب سے زیادہ انہی کو مل رہا ہے، ان ممالک کو۔ تو اس کے بعد پھر کوپ جو ہوئی تھی، اور اس میں فرانس نے بھی آ کے کہا تھا کہ ہم ایک طرح سے میزبان بنیں گے، اور پاکستان کی طرف سے ہم جو ہے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کی ہیلپ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ جو سلسلہ شروع ہوا، اس وقت بھی ہمیں جو فنڈ پلیج کیا گیا تھا اتنا نہیں ملا، اور $30 ارب سے زیادہ نقصان ہوا، اور آج 2025 کے اندر پھر اتنا زیادہ نقصان ہوا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ 2026 میں ابھی جو بارشیں ہوئی سے 20% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو وہ جو 20% زیادہ بارشیں ہونی ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی، اسی وجہ سے ایمرجنسی، میں نے کل بھی جب بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ ہمیں جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ایمرجنسی نافذ کی گئی، زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی، سیلاب کے بچاؤ کے لیے جو ایمرجنسی نافذ کی گئی، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار اتنا نقصان نہیں ہو اچھا سکتا۔ شنیلا، ہمارے اس میں ایک نقطہ اور بھی بڑا اہم ہے، جہاں پہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پیٹرن چینج ہونے کے حوالے سے بھی پریڈکشنز ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، ہر 30 سے 40 سال کے بعد جو ہے وہ پیٹرن دوبارہ آتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے بھی جو ہے تیار رہنا پڑے گا انتظامی طور پر۔ اسی وجہ سے تو ایمرجنسی یہ جو ہے نا اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اب جو آگے تبدیلیاں آنی ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ تو اب ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے لکیر کو پیٹتے رہیں، آگے کی پلاننگ کریں کہ آگے اب کیا کرنا ہے، آپ نے سیلاب سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، بارشیں آتی ہیں تو اربن فلڈنگ ہوتی ہے اس سے کیسے آپ نے بچنا ہے، اور جو دنیا آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو پلیج کریں گے تو آپ نے ہمیں پلان بنا کے دینا ہے، منصوبے دینے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کے لیے کیا کام کریں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا۔ جو وزیر اعظم صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے خود نگرانی کرنی ہے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، تو یہ سب کچھ کریں گے ہی تو ہم بچیں گے۔ اب یہ دیکھیں 18 ایکڑ جو آپ کی 18 لاکھ ایکڑ آپ کی زرعی زمین جو ہے وہ خراب ہوئی ہے اس سیلاب سے، تو آپ نے ان کسانوں کی جو مالی مشکلات ہے اس کا بھی تو ازالہ کرنا ہے، جو گھر تباہ ہو گئے ان کو بھی آپ نے ری بلڈ کرنا ہے، جو آپ کے پل تباہ ہو گئے، سڑکیں ہوں گی، ہر روز ہمیں ویڈیوز آ رہی بہت ہوتی آتے ہیں شنیلا، ہمارے کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ زرعی ایمرجنسی کی بات کی جاتی ہے تو حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن رشید صافی صاحب کا وہ نقطہ جس میں کسانوں کو ایگزمپشنز دینا، ان کے لیے خصوصی ٹارگیٹڈ سبسڈی جس میں ان کی کھاد ان کو پورا کر کے دینا، اور پھر مارکیٹ ریٹ، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ زرعی ایمرجنسی میں یہ تمام جو فیکٹرز ہیں، سیکٹرز ہیں، ان کو ساتھ میں شامل کیا گیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، جب ایمرجنسی کسی بھی شعبے میں نافذ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، اور غیر معمولی صورتحال یہاں اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو فصلیں ہیں، ابھی فگرز بتائے شنیلا نے 18 لاکھ ایکڑ، تو وہاں فصلیں برباد ہو گئیں، اور فصلیں اگانے والے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اب وہ بجلی کے بل دیں، وہ مالیہ دیں، وہ اپنا کھاد خریدیں، کیا کریں، وہ بیج خریدیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہوں گی۔ اور ابھی جو ہیں آپ کے رانا تنویر صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے کل آیا ان کا، وہ یہ کہ ہم یہ سارے معاملات کا جائزہ لے کر کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑیں گے، اور کسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا جو خاص طور پہ پنجاب، پھر اپنا ساؤتھ پنجاب
اور اس کے آگے جو پھر سندھ کا علاقہ جائے، یہ سارے زرعی علاقے ہیں. بالکل. اور ان سیلابوں میں یہ سارے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور کچھ بچا نہیں ہے. ایون سڑکیں بھی چلی گئیں، پل بھی چلے گئے، کھیت بھی چلے گئے، جمع پونجی بھی چلی گئی اور چھت بھی چلی گئی. تو اس کے بعد ان کی بحالی ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ہنگامی نوعیت کے اقدامات کرنا ہی تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بروقت یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کی حکومتوں کا معاملہ، جب کوئی مسئلہ سر پہ چڑھ کے بولتا تھا، لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جاتے تھے تو پھر کمیٹیاں بنتی تھیں. یہ تو بہت بروقت اقدام ہوا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا، وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں جو پریڈکشنز ہیں سیلاب کے بارے میں، میلٹنگ کے بارے میں، بارشوں کے بارے میں، اور اس سے جو آپ اندازہ کریں گے کہ کتنا علاقہ اور کتنے لوگ متاثر ہوں گے، بالکل. اس کی پیش بندی کرنی ہے. اس کی پیش بندی اگر یہ کمیٹی کرے تو بھی ویلکم ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. اس میں آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا، تو اس میں کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی جو تھی ورلڈ وائڈ جو ہے، اس کا نفاذ جو تھا وہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا. اور تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فرد واحد نہیں کرنا، بلکہ پوری سوسائٹی نے، پورے معاشرے نے مل کے کرنا ہے. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس پیٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے تو پنجاب کی جو صورتحال تھی، اب سندھ کی ہم بات کریں، ٹھٹھا، بدین، سجاول، ان ایریاز میں، حالانکہ ٹھٹھا میں 110 ملی لیٹر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، اور اس 10 ملی لیٹر بارش میں لیاری اور ملیر کا جو علاقہ ہے اس میں بھی شدید، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جن علاقوں کا میں نام لے رہا ہوں، ٹھٹھا، بدین، سجاول، یہ ایگریکلچر لینڈز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. لوگ اس پہ انحصار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں پہ سولرائزیشن کے حوالے سے بھی کافی کام ہونے جا رہا ہے. تو اس ایمرجنسی کے نفاذ سے کتنا فائدہ پہنچے گا اور کتنی روک تھام ہوگی ان تباہیوں سے بچنے کے لیے؟ گو کہ قدرتی آفات سے نہیں بچا جا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، بات یہ کہ ابھی تک میں نے ایمرجنسی کے جو پوائنٹرز ہیں وہ نہیں پڑھے کہ ایمرجنسی میں کیا کیا چیزیں انکلوسیو ہیں. ٹھٹھا کی آپ نے بات کی ہے تو تاریخی طور پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹھٹھا ایک زمانے میں ایک سی پورٹ ہوا کرتا تھا. بالکل. یعنی کہ سمندر سے سیدھا ٹھٹھا میں جہاز، بحری جہاز چلا کرتے تھے. تو اس کو میں کہتا ہوں ریکلیمیشن آف لینڈ. جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ ریکلیمیشن آف لینڈ ہو رہی ہے بائی دا نیچر. وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. 200 سال، 150 سال، 300 سال نیچر کے لیے کوئی بڑا ٹائم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے ایگریکلچر ایمرجنسی کی، جو کسان بورڈ کی رپورٹس آئی تھیں 2010 کے سیلاب کے بعد اور پھر 2022 کے، اس کے جو امپورٹنٹ فیچر ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اس میں انکلوسیو کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. پہلی بات یہ ہے کہ جب فصل لگاتا ہے کسان تو ان پٹس وہ ساری دے دیتا ہے، آؤٹ پٹ کا انتظار کرتا ہے، پھر فلڈز آ جاتے ہیں اور ان پٹ کے جو اس کے پیسے ہیں اس کو کبھی نہیں ملتے کیونکہ اسے لگا دیے ہوتے ہیں. انشورنس ہمارا کسان ڈیمانڈ کر رہا ہے تقریباً پچھلے 50 سال سے. ہماری ایگریکلچر انشورنس نہیں ہے. کوئی بینک ایگریکلچر انشورنس دینے کو تیار نہیں ہے. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بنایا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو یاد ہوگا، اس میں بھی یہ پوائنٹ تھا کہ ہم انشورنس کیا کریں گے. کسی نے انشورنس نہیں کی ہے. اس کے بعد آ جائے اب لائف سٹاک پہ. آپ ابھی صرف بات کر رہے ہیں فصلوں کی، جو لاکھوں کی تعداد میں جس کو ہم ڈنگر کہتے ہیں، وہ جو چلا گیا ہے، وہ سب ایک غریب آدمی کی ایسٹس ہوتے ہیں. بالکل. وہ اس کو کبھی نہیں ملنے ہیں واپس، اور اس کو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ ہزاروں میں تعداد ہے. جی بالکل. یہ ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد آ جائیں لینڈ کی. یہ جتنا بھی ایگریکلچر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تب بھی ممکن ہے جب زمین ہو، لینڈ ہو. آپ نے اپنی جو کم از کم چاول کی بارے میں تو میں نے ساری رپورٹس پڑھی ہیں، آپ نے پچھلے 30 سالوں میں تقریباً 42% جو چاول اگانے والی لینڈ تھی اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ واٹر چینل جو تھی، واٹر چینلائزیشن ہونی تھی، واٹر چینلز کے لیے کام. جی بالکل. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انکلوسیو. اور اب آپ آ جائیں اپنا بند کی طرف، بند جس کو ہم امبارکمنٹ کہتے ہیں. جی. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو میجر آپ کی سٹیز ہیں نکال کے، یعنی کہ میجر شہروں کے قریب وہاں پہ تو آپ نے راوی، جناب یا جہلم کے اوپر آپ نے بند باندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد بند ہے ہی نہیں. یعنی کہ کوئی ڈیبارکیشن بھی نہیں ہے کہ یہ زمین جو یہ لینڈ ہے یہ اپنا کس کی ہے،
دریا کی ہے کہ لوگوں کی ہے. بالکل. آپ نے امبارکمنٹ ٹوٹل امبارکمنٹس آپ دیکھ لیں کہ آپ کی صرف اور صرف جو میگا سٹیز یا بگ سٹیز ہیں ان کے قریب قریب ہے, اور باقی جو پانی پھر نکلتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے. آغا صاحب میں چاہوں گا کیونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج بہت تفصیلاً جو ہے بہت سارے نکات پر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے. وزیر اعظم نے اس حوالے سے غیر معمولی جو ہے فیصلوں کا اعلان بھی کیا ہے. تو رشید صافی صاحب, ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور ہمارا ورلڈ وائڈ کنٹریبیوشن ہے. ہم نے عالمی دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور 80,000 سے زائد ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک محتاط اندازے کے مطابق $130 بلین کا ہمیں فائنینشیل لاس ہوا. اور اب دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم نے بڑا واضح اور زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے جو شہداء کی تصدیق کا معاملہ ہے اسے اٹھایا ہے. کتنا یہ سنجیدہ میٹر ہے اور کتنا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے جس پہ آج بات ہوئی ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب, اور وقت کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا جس انداز سے بے لگام ہو کے کام کر رہے ہیں کچھ شعبوں میں, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ سوسائٹی کی خدمت بھی کر رہے ہیں, علم کی ترویج ہو رہی ہے, لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن تک آسانی سے ایکسس ہے. لیکن کچھ خاص طبقات جو وہیں پہ ڈس انفارمیشن بھی ہے. جی, ڈس انفارمیشن کی تو برمار ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر مثبت چیز کو غلط انداز اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو حکومت سے بیر رکھتا ہے, حکومت سے دشمنی اور حکومت سے سیاسی مخالفت رکھتا ہے, لیکن وہ اداروں کو براہ راست نشانہ بناتے ہیں, اور اس کے لیے ان کا سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے. آپ نے شہداء کی بات کی, یہ ہماری جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے روز نہ صرف جوانوں کی بلکہ اپنے افسروں کے, شہیدوں کے جنازے اٹھا کے یہ لوگ تھک گئے ہیں. روز ان کے سامنے ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے, اور جب سوشل میڈیا کو کھولا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ جو آپ بات بتا رہے بدقسمتی سے وہ عناصر بھی سرگرم ہوتے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب نے جو زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے بالکل درست کی ہے. سوشل میڈیا کا لیکن آپ نہیں سمجھتے رشید صافی صاحب, جب لسبیلا کا اندھوناک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں ہماری کریم اور ہمارے کور کمانڈر بلوچستان جو ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا. اس سے پہلے شروع تھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا. وہ تو ایک بڑا واقعہ ہوا, بہت بڑی ایک بڑا سانحہ پیش آیا. پاک فوج کا ایک بہت بریلینٹ افیسر جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے دوران رتبہ شہادت پہ فائز ہوئے. وہ تو بہت افسوسناک ہے. پھر یہ جو مئی کے واقعات ہوئے تھے, جس طریقے سے جو فوجی تنصیبات ہے اس کی تصدیق کی گئی, جس طریقے سے فوجی جو شہید ہے ان کے یادگاروں کو پامال کیا گیا تھا, تو یہ تمام چیزیں حکومت نے دیکھے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا. آپ کو یاد ہے کہ مئی کے واقعات میں ملوث ایک سیاسی جماعت کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں کو عدالت نے اب اس جرم کے مرتکب قرار دیا ہے. حکومت اس سے پہلے بھی یہ تمام چیزیں کر سکتی تھی ڈاکٹر صاحب, لیکن حکومت نے یہ اقدام اس لیے اس وقت ضروری سمجھا کہ عدالت نے بھی ان لوگوں پہ الزامات ثابت کر دیے کہ شہیدوں کی تصدیق ہوئی ہے, مزید نہیں ہونی چاہیے. اور ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آ گیا. شنیلا عمار صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت آپریشن ہے, کچھ آپریشنز ہم نے ماضی میں خیبر 1, خیبر 2, رائے نجات, رد الفساد, آپریشن ضرب عز, کامبنگ آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے. اب ہمیں کچھ ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی کرنے پڑ رہے ہیں, بالخصوص بلوچستان کی اس بکھری ہوئی اور سکیٹڈ پاپولیشن میں بھی, اور وہاں سے بھی جو ہے رد عمل آ رہا ہے, سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے. قومی سالمیت, قومی سلامتی زیادہ اہم ہے یا سیاست اہم ہے؟ دیکھیں, جو محب وطن ہوتا ہے یا جس کو ملک کا مفاد جو ہے وہ اہم ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ ایک قومی سلامتی کو سب سے پہلے پریورٹی دیتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان تھے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں, کہ پھانسی بھی چڑھ گئے ہیں, جلا وطن بھی ہوئے ہیں, لیکن کسی نے بھی قومی سلامتی کو داؤ پہ نہیں لگایا. بدقسمتی سے سیاست کے نام پہ, سیاسی پارٹی کے نام پہ ایک گروہ جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر ایسے شامل ہو چکا ہوا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہی ریاست سمجھ لیا ہوا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو بس وہ قومی سلامتی ہے, باقی کسی چیز کے ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اب جو بلوچستان کے اندر وہ ہو رہا ہے, یہ جو سو کالڈ علیحدگی پسندی کی تحریک چل رہی ہے, اور ہمیں پتہ
پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہے، را اس میں انوالو ہے. پاکستان نے بارہا انٹرنیشنل فورم کے اوپر ثبوت دیے ہیں، بلکہ ابھی ایس سی او کا جو اعلامیہ تھا اس کے اندر خزدار اور جو جعفر ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا دہشت گردی کی طرف سے، اس کی مذمت شامل تھی. تو اس کی وجہ سے یہ کہ دنیا مان رہی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں اور وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چند سیاسی عناصر ہیں وہ اس کی آڑ کے اندر اپنا مضمون جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارے شہداء کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی، اگر اسی وقت ان کے خلاف کاروائیاں کر لی جاتی تو آج یہی نقطہ تھا وہ میرا. لوگ اتنے زیادہ اچھا نہ میں پھیلا اسی کو رہے آگے ہوتے. بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب چین اور پاکستان کے تعلقات کی بگاڑ میں ایک سیاسی جماعت نے کلیدی کردار ادا کیا. اس کا اعتراف اس کے فارن آفس نے کیا، ان کے وزیر اعظم نے کیا، متعدد بار اس کو رول بیک کرنے کی باتیں، اثر نو اس پر جائزہ لینے کی باتیں کی. تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان چائنا تصویراتی تعلقات پر زور دیا گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ تو کوئی راز نہیں رہا کہ جس گورنمنٹ کا اور جس گورنمنٹ کے فارن آفس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 2018 اور آنورڈ، یہ تو انسٹال ہی قومی مقاصد کے خلاف ہوئی تھی، اور اس کا جو میجر ایجنڈا تھا وہ سی پیک کو نشانہ بنانا تھا، ناکام بنانا تھا، اور اس کے لیے وہ کہیں اور سے ان کو ہدایات مل رہی تھی، کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. یہی سبب ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر اس زمانے کے ان کے وزراء تک ان سب نے ببانگ دہل کسی شرمندگی کے بغیر سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور پھر عملاً اس پہ کام روک دیا گیا. تو یہ ایک غیر ملکی ایجنڈے کے تحت یہ کام ہو رہا تھا، اور اس کو ظاہر ہے کہ نہ قوم یہ برداشت کر سکتی تھی، نہ یہ قوم کے ادارے برداشت کر سکتے تھے، لہٰذا انہیں اس کی سزا بھگتنا پڑی. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرے، یہ خود آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں سی پیک کے بارے میں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں لائی جا رہی ہے. یہ ان کا نیریٹو تھا اور یہ یہاں پھیلایا جا رہا تھا، وسپرنگ بھی کی جا رہی تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بات ہو رہی تھی، اور ان کے تمام لیڈرز بھی علل اعلان یہ بات کرتے تھے. تو اس مقصد کے لیے، اور اب بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ابھی بھی ان کا ایجنڈا یہی ہے، یہی طرز عمل ہے. یہی سبب ہے کہ جب کبھی چائنا یہاں آنے لگتا ہے تو یہ ہنگامہ آرائی شروع کر دیتے ہیں، یا پاکستان اپنے قدموں پر اقتصادی اعتبار سے کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں یہ جو بیانیہ کمیٹی کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایک تو اس مقصد کے لیے ہے. ایک پہلو اس کا ڈاکٹر صاحب میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے بھی، خیبر پختونخوا کے علاقوں کے ریفرنس سے بھی، کہ جو دہشت گرد ہیں، جو قومی سلامتی کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہیں، ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور ان کے حق میں پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے ایک نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے جو بہت قابل اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھا لیا، اور میں اس کو آگے ہی بڑھاؤں گا، آپ کے نقطے سے آگے بڑھاؤں گا. قومی بیانیہ یا نیشنل نیریٹو کے حوالے سے ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے جسے قومی پیغام امن کمیٹی کا نام دیا گیا، اور اس کو لیڈ کریں گے اور اس کی سربراہی کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب. اور یہ جو نیشنل نیریٹو ہے، ہمارا قومی بیانیہ ہے، متعدد بار آپ کے ساتھ ہی شوز میں ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے کہ ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے اگینسٹ ان کے جو کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف، آئینی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو ضروری ہے. اس کمیٹی کے قیام کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آغا صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ جو شخصیت چنی گئی ہے، یعنی کہ وفاقی وزیر انفارمیشن تارڑ صاحب کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، سے پولیٹیکل نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمسیلف از اے ویری، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم، اور ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو مذہب کا نام ہے اس کو ٹیررزم کے طور پہ جو اچھا سوری، میں کنٹینیو رکھیے گا. علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی بھی جو ہیں وہ اس کمیٹی کے کوارڈینیٹر مقرر کر دی گئی، کیونکہ وہ ایک جو ریلیجس سائیڈ ہے بڑا حساس اور سینسیٹیو،
تو ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا اور ڈی جی انٹرنیشنل پبلسٹی ونگ کمیٹی کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے. جی سر. بہت شکریہ انفارمیشن کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اس کے رزلٹس ہمیں جلدی نکلنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اگر مجھے اجازت دے تو ابھی جو آپ بات کر رہے تھے جو کہ ہمارے شہداء کے خلاف جو کمپین چلائی جاتی ہیں جس طرح نیریٹو بلڈنگ کی آپ کر رہے ہیں, ایک آپ دیکھیں سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں پی ٹی آئی کی, بی ایل اے کی, ٹی ٹی پی کی, آپ اپنے سامنے رکھ لیں, 1 سال کی رکھ لیں, آپ صرف نام مٹا دیں کہ کس نے ریلیز کی ہے, آپ حیران ہوں گے. ایک ہی نیریٹو ہے, بالکل ایک ہی ایون ورڈنگ تک سم ٹائم آپ کو ایک لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکشن اپنی پروپیگنڈا میں, ایک ہی ڈکشن ہے. تو جو یہ کمیٹی ہے اس کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ڈکشن ہم نہیں روکیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی. اور ایک اور میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے ریکویسٹ ہے اس کمیٹی سے, انہیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے بچوں کو, سکولز کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو, نصاب پر فوکس ہونا چاہیے. نصاب کے علاوہ پرسنل ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ہلال ٹاکس میں دیکھا ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, آج بھی وہ جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر آج بھی مری میں اسکول میں بچوں سے بات کر رہے تھے. ہمیں ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نیریٹو وہاں سے ہمارے نیریٹو کو جو ہے وہ خراب کیا جا نوجوانوں نے ہمارا فیوچر پروڈیوس کرنا ہے, یہی آگے جا کر اس بیانیے کو آگے بڑھائیں گے. بڑا اہم نکتہ ہے. آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا, ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے جو ہم نے نیب بنایا تھا اس کے جو اس نیب کا جو پریمبل ہے وہ ہمارا کمپلیٹ نیریٹو ہے, ہمیں اسی کو آگے پرموٹ کرنا چاہیے. اچھا آغا صاحب, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا, بڑا ایک اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. رشید صافی صاحب, اس کمیٹی کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, مقاصد ہیں, اس کا تھوڑا ذکر کر لیں تو قومی بیانیے کی تیاری برائے انتہا پسندی کا خاتمہ, دہشت گردی کے خلاف موقف, فرقہ واریت کی روک تھام, نفرت انگیز تقاریر کی بیخ کنی, یعنی نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات اس میں اب واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا پی ایم ایل این کی حکومتی نیشنل ایکشن پلان کے متعدد جو نکات تھے اس پر عمل درآمد ہوا, 18 سے زائد پر عمل درآمد ہوا, کچھ رہ بھی گئے تھے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اور ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی اس کے انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اس کمیٹی کے قیام میں گو کہ کچھ کہہ دینا پڑے گا مجھے بھی, اور آپ بھی اس کی تائید کریں گے, کچھ ہمیں جلد اس کمیٹی کا قیام کر دینا چاہیے تھا. تھوڑی تاخیر ہوئی ہے کہ دیر آئے درست آئے. بالکل دیر آئے درست آئے. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا کلا کما صرف طاقت اور بندوق کے ذریعے ممکن نہیں ہے, چونکہ جو دہشت گرد ہے بدقسمتی سے اس میں کئیوں کا تعلق ہماری اپنی سوسائٹی سے ہے. سیکیورٹی فورسز کو بہت احتیاط سے آپریشن, ٹارگیٹڈ آپریشن اور بہت چان بین اور انٹیلیجنس کے بعد اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو کچھ کامیابیاں حاصل ہوتی ہے. لیکن ان کامیابیوں کی تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان دہشت گرد عناصر کے خلاف ایک آواز اٹھے, اور وہ آواز کہاں سے اٹھنی ہے؟ وہ مسجد اور منبر سے اٹھنی ہے, وہ میڈیا کے ذریعے وہ سب پیغام نے لوگوں تک پہنچنا ہے, وہ لوگوں کے درمیان جو ہمارے اکابرین ہے, جو ہمارے بڑے ہیں, جو سوسائٹی کے نمائندے ہیں, اب اس بات کا احساس کیا گیا ہے اور وفاقی سطح پہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی کا جو فارمیشن ہے, ایک تو عطا اللہ تارڑ صاحب انتہائی متحرک نوجوان سیاستدان ہے, وہ ان تمام امور کو بخوبی جانتے ہیں, وہ کے پی کے حالات سے واقف ہے, وہ بلوچستان کو جانتے ہیں, وہ سندھ جاتے ہیں, وہ پنجاب میں رہتے ہیں, ان کو ان تمام عوامل کا بخوبی علم ہے. اور ان کے ساتھ جب اس کمیٹی میں علماء بیٹھیں گے, صحافی بیٹھیں گے, اکابرین بیٹھیں گے, دانشور بیٹھیں گے, معتبرین معززین بیٹھیں گے, علماء کرام بیٹھیں گے, طور پر طاقت کا استعمال جو آپریشن کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن, اس کے ساتھ ساتھ جب سوسائٹی یہ کردار, یہ کمیٹی اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ یہ پیرلل جو ہے اس پہ کام یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا. اچھا شنیلا, یہ بتائیے گا کہ آغا صاحب کی ایک تجویز, بڑی اہم تجویز ہے کہ نصاب میں شامل کر کے انسٹیٹیوشنز کے اس کو بچوں کو اور ہماری جو آنے والی نسل ہے جو اقبال کے شائین ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے. وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اسی ماڈل کو اڈاپٹ کر دیتے ہیں, اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری جانب رشید صافی صاحب نے قبائلی معتبرین, معززین اور جو اکابرین ہیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کرنے والی اس تجویز, اور آلریڈی اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں
اور اقلیتی نمائندگی بھرپور انداز سے اس میں شامل کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ ضرورت تو کب سے محسوس کی جا رہی تھی کہ آپ کو یہ جو ایک بیانیہ پرموٹ کر رہا ہے ہمارا دشمن، دہشت گردی کی آڑ لے کے، فرقہ واریت کی آڑ لے کے پاکستان میں ایک انتشار پھیلا رہا ہے، بچوں کے ذہن کو جو ہے وہ آلودہ کر رہے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے، تو ہمیں کوئی کانٹر بیانیہ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے نصاب میں بھی چیزیں آپ شامل کریں، آپ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہیں جو ہم نے بنانے ہیں جس سے ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کریں جو پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کو ریجنل لینگویجز کے اندر لے کے آئیں۔ آپ سندھی میں بنائیں، پنجابی میں بنائیں، پشتو میں بنائیں، بلوچی میں بنائیں، تاکہ اس کی ریچ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اردو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے، آپ انگلش میں بھی بنائیں، اور ہر طبقے کے لیے بنانی چاہیے ہمیں۔ میڈیا کا استعمال کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے جب کوئی پروپیگنڈا کرنا تو وہ مووی بنا دیتا ہے، وہ ڈرامے بنا دیتا ہے۔ کیوں نہیں ہم ڈرامے بناتے، کیوں نہیں ہم مووی بناتے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جس کے اندر مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے، یا فرقہ واریت جو ہو رہی ہے ملک کے اندر، اس کے اندر جو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے ہم نے اس سے بچنا ہے اور کیسے اس کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ آپ کو ڈائیلاگ کرنے ہوں گے، آپ کو بہت نیچے لیول تک لوگوں کے پاس جانا ہوگا، ان تک رسائی حاصل کرنے ہوگی، کیونکہ مکالمہ، ڈائیلاگ، لوگوں کے ساتھ نشستیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، بکس بھی ہو سکتی ہے، آپ کتابیں لکھوائیں، آپ آرٹیکلز لکھوائیں، مطلب جس طرح بہت سے میڈیا میں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کر کے اس نیریٹو کا کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے اور اس ملک کی سالمیت اگر ہم چاہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ناظرین ہمارے جتنے بھی اس وقت اینالسٹ ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کے اور ان کا معاشرے کے وہ جو کمزور طبقہ ہے یا وہ جو ہمارے سینسٹیو ایشوز ہیں ان کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے، تو بہت اچھے انداز سے بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کس طرح آغا صاحب کی ایک تجویز نصاب کی، دوسری جانب میں رشید صافی صاحب کی، قبائلی معتبرین، معززین، شنیلا عمار صاحبہ نے پروڈکشن رائٹرز کی بات کی کہ وہ اپنی تحریر میں مختلف ڈرامہ کی صورت میں اور ریجنل لینگویجز یعنی جو زبانیں، مقامی زبانیں، اس میں بھی اس کے لیے پرومو بنائیں، مختلف قسم کے فلرز ہوں تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جو نیشنل نیریٹو بنتا ہے وہ آئسولیشن میں نہیں بنتا کہ کوئی ایک کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے وہ بنانی شروع کر دے، اس پہ پوری قوم اور پوری قوم کی مشینری اس میں کام کرتی ہے، اور پوری قوم کا ان پٹ لینے کے بعد اس میں سب کی رائے شامل ہوتی ہے اور سب کی اسپائریشنز اس میں شامل ہوتی ہیں، اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ کمیٹی بنی ہے، اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جیسے ابھی کہا گیا کہ قبائلی رہنماؤں کو لینا چاہیے، صوبائی مختلف صوبوں میں جو صورتحال ہے، ہر جگہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، اس کی بھی نمائندگی اس کمیٹی میں ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ زیادہ جامعیت کے ساتھ کوئی کام ہو سکے گا۔ تو نیشنل نیریٹو صرف اتنا نہیں ہے کہ ٹیررزم ہے، یہ اتنا نہیں ہے کہ فرقہ واریت ہے، اس کے علاوہ بھی قومی مقاصد کے خلاف یعنی نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم سیلاب کا شکار ہیں، اور جو قبائلی اپنا خیبر پختونخوا میں اور اس کے گلگت بلتستان میں جو چیزیں ہوئیں، اگر اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ان مقامات پر وہ ہوتے ڈیم بنے ہوئے ہوتے تو یہ صورتحال اتنی بری نہ ہوتی، ان کے خلاف بھی نیریٹو بنایا جاتا۔ تو یہ قومی مقاصد کے لیے ہمیں ایک وسیع کانسنسس کے لیے اس کو استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو بھی آگے ہی کنٹینیو میں نے کرنا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین علماء کونسل، اور اس وقت جو یہ قومی پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں اس کمیٹی کے جو ہے کوارڈینیٹر بھی ان کو مقرر کیا گیا۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ مولانا صاحب گو کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کی مختلف تجاویز آئی ہیں کہ نصاب میں شامل کیا جائے، بڑا اچھا یہ آپ لوگوں کا انیشیٹو لیا گیا، علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں۔ یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹی او آرز بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اس وقت حالات کا جو تناظر ہے، جو ہمارا قومی بیانیہ ہے، اس کے لیے جو مذہبی قوتیں ہیں، علماء کرام ہیں یا اقلیتی نمائندگی ہے، یہ کس طرح اپنا کردار ادا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये जो कमेटी बनाई गई, पैगाम पाकिस्तान एक बहुत ही अहम दस्तावेज है और ये आईन पाकिस्तान के बाद दूसरी मुत्तफ़िका दस्तावेज है। उसको अमली सूरत में लाना और मुआशरे के अंदर जो इस वक्त बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात हैं, जिनमें अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, एक डायलाग का माहौल हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है, वापस उस तरफ जाना जो हमारा माहौल 80 की दहाई से पहले था, ये एक मुश्किल काम तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया और तमाम इदारे और तमाम लोग एक जगह पर ये तय कर लें कि हमने कुछ चीज़ों की इस्लाह करनी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल रह जाएगी। मेहराब व मिंबर एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये जो हमारे अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, ये सिर्फ मजहबी तबके में नहीं है, ये हर जगह मौजूद हैं। तो मेहराब व मिंबर से भी इसके लिए मेहनत होगी, मीडिया से भी इसके लिए मेहनत होगी। मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत दो लफ्जी नैरेटिव मौजूद है, और वो ये है कि मसालिक के हवाले से कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। जो हमारे गैर मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, आईन पाकिस्तान ने उनके हकूक को और मुसलमानों के हकूक को तय कर दिया है। लिहाजा किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुद्दई बने। अगर किसी को किसी मामले पर किसी पर कोई एतराज है तो वो अदालत का रास्ता इख्तियार करे और कानून की बालादस्ती। ये सब मुझे मौलाना साहब एक बात आपसे पूछनी वेरी शॉर्ट, क्योंकि आप जानते भी हैं हमारी बहैसियत पाकिस्तान जो इस वक्त एक एटॉमिक पावर है और उम्मा को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है, इस्लामोफोबिया के हवाले से भी इसमें कितना काम किया जा सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इशू भी है। भाई, जब आप इस्लाम की एग्जैक्ट और सही तालीमात को दुनिया के सामने रखेंगे और जो लोग इस्लाम का नाम लेकर अपने ज़ाती मकासद या इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी को परवान चढ़ाते हैं, आप उनकी नफी करेंगे और हकीकी इस्लामी तालीमात दुनिया के सामने आएंगी, तो फिर वो गिरोह जो इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया यही है ना कि आपके नाम के साथ, इस्लाम के नाम के साथ वो चीज़ें मंसूब कर दी जाती है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपके इस्लाम की हकीकी तालीमात को दुनिया के सामने लाएं तो उसका ऑटोमेटिकली बंदोबस्त हो जाएगा। और जो लोग इंतहा पसंद दोनों तरफ है उनका इलाज करने की ज़रूरत है। मगरबी दुनिया को अपने यहाँ देखना है, हमें अपने यहाँ देखना है, हमें भी अपने मुल्क के में बेहतरी लानी है और उनको भी चाहिए कि वो मुसलमानों को ऐसे गिरोहों और ऐसे अनासर से तहफ़्फ़ुज़ दें। और लेकिन सबसे अहम ज़रूरी है, वक्त की किल्लत का सामना है, वरना इस पर हम आपसे तफसीलन मजीद भी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करेंगे मजीद चैलेंजेस, उम्मा के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इजरायली बर्बरियत नज़र आ रही है, छठा सातवां मुल्क आप कह सकते हैं जिस पर डायरेक्ट हमला किया गया है, उसकी सालमियत पर हमला किया गया है, जिसके फ़ॉरेन ऑफिस ने भी रद्द अमल का इज़हार किया और इजरायली जारियत के हवाले से पाकिस्तान का वाज़े ठोस और सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है इस हमले की। इजरायली हमला कतर की खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुला खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी यकजहती का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से टेलीफोनिक राब्ता भी इस हवाले से किया। रशीद साफ़ी साहब किस तरह देख रहे हैं बेलगाम घोड़ा मशरिक़ वुस्ता में आग के शोलों को भड़काने वाला और खून रेजी पर यकीन रखने वाला नेतन्याहू पागलपन का शिकार हो गया? बिल्कुल, और ये पागलपन ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया को जंग के दहाने पे खड़ा कर दिया है। उनकी इस सरकशी ने कतर पे जो हमला हुआ है वो कतर की सालमियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इक़दाम है, कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। इस पे आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पर कतरी क़यादत से बात की है। पाकिस्तान ने इजहार यकजहती की है और पाकिस्तान ने कतर के साथ हर किस्म के अखलाक़ी ताउन का उसका इजहार किया है। सऊदी अरब ने इसको कंडेम किया है, तुर्की ने इसको कंडेम किया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है
ہے کہ ایک بے لگام اور ایک پاگل اور ایک ایسے دماغ کے شخص اس وقت اسرائیل کا حکمران ہے جو نہ کسی عالمی ضابطے کو مانتا ہے نہ کسی بین الاقوامی ضابطے کو مانتا ہے، حتیٰ کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اس حملے کے حوالے سے اسرائیل نے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی ہے، اور ٹرمپ نے بھی قطر کے خلاف حملے کو جارحیت قرار دیا ہے۔ اور قطر ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے بین الاقوامی ثالث کے طور پر اس خطے میں موجود ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ افغانستان کے حوالے سے بات کریں، نیٹو افواج اور یہ جو معاملہ تھا وڈرال کا، اس میں کردار ادا کیا، ایون کہ حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، ان کے درمیان جو یہ مغویوں کی بازیابی وغیرہ کا معاملہ تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم؟ بالکل ایگزیکٹلی، یہ حماس ہی کے خلاف انہوں نے حملہ کیا ہے اور حماس کے قیادت کو اس میں نقصان بھی پہنچا ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ سے لے کر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں بات چیت کا جو ایک بیک دور چل رہا تھا، وہ بھی قطر اس میں فیسیلیٹیٹر تھا۔ اس سے پہلے امریکہ کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا ریاض اور ایران کے درمیان جو تھا اس میں ایران کے ساتھ وہ کیا ہے، تو یہ بالکل ایک ایسی جارحیت ہے کہ جس کا جواب جس طرح قطری حکمران کہہ رہے کہ مناسب وقت پہ وہ ضرور دیں گے، اور اس میں اردن اور مصر کے ممالک جو ہے انہوں نے بھی رشید صافی صاحب آپ نے ٹھیک کہا، ان تمام ممالک نے کہا، ایون کہ ترکی کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ترکی نے اپنی فضائی حدود سے لے کر اپنی ٹریڈ تک جو ہے اس کے بارے میں جو ہے سوچنا شروع کر دیا اور ان پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی ہے۔ شنیلا عمار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ اگر دیکھ لیں، جو جنگی جرائم کا مرتکب قرار پایا ہے نیتن یاہو، دوسری جانب یو این کی جو ہم نے رولنگ دیکھی جو انہوں نے پاس کی، اس میں بھی باقاعدہ طور پر واضح طور پر جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا۔ اب یہ جو حالیہ بربریت ہے، اس کا کیا خمیازہ بھگت سکتا ہے اسرائیل؟ کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں بڑا طاقتور اور پشت پناہی ویسٹ کی، یہ ساری چیزیں بالآخر تو زوال آتا ہے۔ دیکھیں زوال اس پہ اب آ ہی جانا چاہیے نا۔ ایک طرف تو اس نے غزہ کے اندر نسل کشی سٹارٹ کی ہے، پھر اس نے ایران کے اندر حملہ کیا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں پہ جو قطر تھا اس نے حماس کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، جی آپ مذاکرات کریں گے، جو قیدی ان کی رہائی کے اوپر بات ہوگی، لیکن اسرائیل نے دھوکہ دیا اور وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنی ہوں گی۔ وہ طاقتیں جو ان کی بیک کے اوپر ہیں، وہ طاقتیں جو ان کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں، وہ جو طاقتیں جو ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں، ان کو سوچنا گا کہ اب ان دنیا کو کیا انہوں نے اسی طرح چلانا ہے کہ بغیر کسی قانون ضابطے کے ایک جو ملک ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، میرے اوپر کوئی ضابطہ لاگو نہیں ہوتا، میں جو چاہوں جس پہ مرضی چاہوں اٹیک کر دوں۔ تو اگر تو یہ حالات رہیں گے تو کل کو پھر کوئی اور ملک بھی اسی طرح بالکل وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے کچھ بھی بائنڈنگ نہیں ہے، دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اگر آپ نے دنیا کو اسی انتشار اور جنگ کی طرف لے کے جانا، پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اسرائیل کی بیکنگ کریں۔ اچھا، اسی حوالے سے شنیلا صاحبہ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری خاموش نہ رہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، یہ جو مجرمانہ غفلت، خاموشی یا ہٹ درمی ہے، یہ تقویت بخش رہی ہے اس جنگی جرائم کو؟ جی بالکل، دیکھیں خاموشی تو نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف اقدام کوئی نہیں ہے۔ آج اگر یہ کہہ دیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ اس میں ہماری رضامندی شامل نہیں تھی اور اس نے یہ از خود یہ کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت ایک طرف ہے اور اسرائیل اس کے دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، اور اس کی پوزیشن ایک ایسے غنڈے کی ہے جس محلے میں جس سے کسی کی عزت سلامت نہیں بچتی، کسی کا گھر بار یعنی چوری چکاری، سینہ زوری، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل یہی کر رہا ہے۔ تو یہ بات بظاہر ممکن ہے کہ کوئی طاقتیں دنیا کی یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، ہمارے یہ مفادات ہیں، تو ان کے کان کھلے ہونے چاہیے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بالآخر ان کے منہ کو بھی آ کے لگے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہتر ہے کہ آج اس کو لگام دے دی جائے۔ میں آغا صاحب کو بھی، آغا صاحب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، یہ بتائیں یہ توسیع پسندانہ سوچ اور یہ جو گریٹر اور آفاقی اسرائیل کا جو ایک خواب ہے، کیا پوری دنیا کو اس کا ادراک نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور گلوبل نارتھ کو تو بہت زیادہ ہے۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، میں دو باتیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی بات کی ہے، فارگیٹ دا دنیا۔ کم سے کم جو واقعات ہوئے ہیں غزہ سے لے کر یہ قطر تک کا واقعہ، تو کیا کم سے کم جو مسلم ممالک ہیں ان کو کم سے کم ٹریڈ سینکشنز تو لگا دینی چاہیے اسرائیل کے اوپر؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ گلوبل نارتھ تو فوری طور پہ ٹریڈ سینکشنز لگاتے ہیں اگر کسی ملک نے، کسی انسان نے ان کی بات نہ مانی ہو۔
تو ہمیں ٹریڈ سینکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ پرس تو کر دیا اس نے، جینوسائیڈ کمپلیٹ کر دیا. میرے خیال میں وہ جتنے رہ گئے ہیں وہ ان کو اس کی کوشش ہے کہ ڈیبرس میں بھی نکال کے ان کو شہید کر دے فلسطینیوں کو. کوئی نہیں بولے گا، نہ کبھی بولا ہے. صابرہ شتیلہ سے لے کر آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گلوبل نارتھ صرف اور صرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کھڑا ہے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، تمام پینلسٹ کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.